بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہک ہر شام اپنے شوہر کو خوش کرتی، لیکن پھر بھی اس کا شوہر اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ مہک کی شادی اپنے کزن طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس ننند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت؟ مہک کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے، لیکن مہک ماں نہ بن سکی۔ پھوپھو، ساس، ننند، یہاں تک کہ طاہر بھی طعنے دینے لگا۔ پھوپھو تو بار بار کہتی یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی ہے۔ بانجھپن کا طعنہ، وہ الفاظ کتنا درد دیتی ہے، یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ مہک ہر شام طنز سہتے ہوئے سوتی، ہر صبح سخت لہجے اس کی منتظر ہوتے۔ بہت دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، میں اب تک گئی ہوں باتیں سن کر، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ ساس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، لیکن مہک کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا۔ جب طاہر سے کہتی اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی، طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا، طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا، اماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر مہک کی طرف دیکھ کر بولی، اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر مہک کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کا کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس ننند سب بہت خوش تھے۔ مہک کی تو دنیا اجڑ گئی تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی؟ زندگی بھر رونے کے سوا۔ وہ انجام جانتی تھی، جب عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پہ قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی اس کے دامن پہ طلاق کا دبا لگ جائے گا؟ ساس گالی دے کر بولی، منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ کہے لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی، اب کیا شکایت کرتی، جب زخم ہی اپنوں نے دیے تھے۔ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی ہے۔ مہک نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 روپے جمع کر لیے تھے اپنے خرچ میں سے۔ جاتے ہوئے طاہر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی اور بولی، میں تمہیں بددعا نہیں دوں گی، بس میری نصیبوں کا سفر ہی ایسا ہے، خوش رہو تم دونوں۔ اور ہاں یہ لو 70,000 روپے، کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے۔ طاہر مہک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا۔ نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہک نے پھوپھو کے سامنے سر جھکایا، پھوپھو جان چلو مانا میں منحوس ہی سہی، لیکن آپ میری پھوپھو بھی تو ہے نا، مجھے پیار تو دے دے۔ الوداع کرتے ہوئے پھوپھو نے منہ موڑ لیا۔ مہک مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنے نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ وہ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی۔ جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو کا طوفان بہنے لگا۔ سرخ آنکھیں، برباد زندگی، تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، ہزار شکوے شکایت لبوں پہ کس سے کہتی، کس کو سناتی، کیا گزری اس پہ۔ رکشا میں بیٹھی امی ابو کے گھر آ گئی، مسکرا رہی تھی۔ امی سے ملی، بھابھی بھائی ابا سب گھر میں تھے، سب سے مسکراتے ہوئے ملی۔ امی نے پوچھا، مہک خیر تو ہے؟ آج اس وقت اور اکیلی ہی آئی ہو؟ طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی، مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ بنا کچھ بولے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی، امی بھوک بہت لگی ہے، کھانا ہی دے دے۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ مہک کو کھانا دیا، کھانا کھا کر کہنے لگی، امی سو جاؤں کچھ دیر؟ ماں نے غصے سے پوچھا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا، مہک کیا ہوا ہے؟ طاہر نے کچھ کہا ہے کیا؟ مہک چپ رہی، نہیں امی کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنے آئی ہوں، کہو تو چلی جاؤں یہاں سے؟ ماں نے سینے سے لگایا، مہک تیری آنکھیں بتا رہی ہے، کچھ تو بات ہے۔ مہک ماں کی سینے سے لگی ہوئی مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی، امی طاہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، بانجھ کہہ کر۔ ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ مہک بولی، امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا، بس جو ہونا تھا ہو گیا، مجھ پہ ایک قیامت کا آنا ضروری تھا، جو آ کر گزر گئی، اب پلیز اس سے پوچھنا، لڑنا جھگڑنا نہیں۔ امی چھوڑے، بس میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ماں تڑپنے لگی، مہک کیا ہو گیا میری بچی تم کو؟
हम उन लोगों को गिरेबान से पकड़ेंगे, हक महर की बात करेंगे। महक मुस्कुराने लगी। अम्मी, मेरी ज़िंदगी को रोग लग गई है। आप हक महर की बात कर रही हैं? क्या होगा इससे? कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा। पुलिस, कोर्ट कचहरी, गालम गलोच, वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी, उसने छोड़ दिया, मैं खुश हूँ। बस अब प्लीज़ इस बारे में कोई बात न करे। महक कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। ख्याल आने लगा, कैसे ताहिर की खिदमत की, उसके पाँव दबाती रही, उसको खाना बना कर दिया, कपड़े धोना, न सर्दी देखी न गर्मी, उस घर को घर बनाने में मसरूफ़ रही। फिर आखिर क्या हुआ? तलाक? ये क्या है सब? जिससे निकाह हुआ उसने मेरी न कोई कुर्बानी देखी, न मेरा रात रात भर जागना देखा, और न मेरी चाहत को समझा। बस मतलब की न रही तो छोड़ दिया। सारी रात सोच में गुजर गई। कहने को तो एमए पढ़ी थी, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहिल मर्द की निकाह में आने से ख़त्म हो जाती है। वक़्त गुजरने लगा। महक की ज़िंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। न कोई ख्वाहिश थी बाकी, न कोई चाहत, सिर्फ सांसों का सफ़र जारी था और मौत का इंतज़ार। महक तलाक के बाद एक पत्थर सी बन गई थी। बाबा ने सोचा हमारी कहानी कब ख़त्म हो जाए, खुदा जाने। महक की दोबारा शादी कर देते हैं। लेकिन महक अब की बार मर तो सकती थी, लेकिन शादी नहीं कर सकती थी। उसे अब नफ़रत सी थी इस रिश्ते से। उसे लगता था सारे मर्द मतलबी और फरेबी है। कई रिश्ते आए, लेकिन महक ने इनकार कर दिया। बाप ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो, ज़िंदगी का सफ़र तन्हा नहीं गुजारा जाता, कल को खुदा जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन महक इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से अम्मी अब्बू बाई के साथ बहुत झगड़ा हुआ महक का। बाई कहने लगा, लड़का पुलिस में है, अमीर भी है, अच्छा है, उससे क्या एतराज़ है तुमको। महक की बस जिद थी कि शादी ही नहीं करनी। जब सब सो गए तो नींद की गोलियां काली। फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो रोने लगी ऊंची आवाज़ में। बाबा ने जब आवाज़ सुनी, कमरे में आई, महक की हालत गैर हो चुकी थी। जल्दी से अस्पताल ले गई। रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टर ने मैदावाश किया, इलाज शुरू किया। माँ महक के सर पर हाथ फेर कर बोली, मेरी बच्ची, क्यों खुद को अजियत दे रही हो? वहाँ एक लड़का वकास जो नर्स था, वहाँ बेड्रिप इंजेक्शन वगैरह लगा रहा था महक को। डॉक्टर ने वकास से कहा, इस मरीज़ को जो जो मैंने मेडिसिन लिख कर दी है, तुमने खुद टाइम पर खिलानी है। वकास ने हाँ में सर हिला दिया। ठीक है सर। डॉक्टर ने बोला, अच्छा, मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका है। ये नर्स वकास यही है, इसको मैंने सब कुछ बता दिया है, आप परेशान ना हो, ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। रात के 2 बज रहे थे। बाबा अस्पताल के गार्डन में जाकर बैठ गई। माँ भी पास सोफे पे बैठी तो आंख लग गई। महक ने आवाज़ दी, मुझे पानी दो। वकास जल्दी से आया। क्या चाहिए आपको? महक ने पानी का कहा। वकास पानी लेकर आया और सहारा देकर बिठाया, उसे पानी पिलाया, फिर पास बैठ गया। महक की तरफ देखकर बोला, मैंने आपके बाबा को रोते देखा है, वो आपके लिए बहुत परेशान है। आप अपनी बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती? आई एम सॉरी, मेरा कोई हक नहीं आपसे कुछ कहने का, बस दिल में बात आई कह दी। महक खामोश रही। इतनी में माँ भी जाग गई। वकास ने खुद महक का चेहरा साफ किया, बेड शीट चेंज की और उसे एक इंजेक्शन लगाया और रात भर महक के पास घूमता रहा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया, चेकअप किया और बताया कि अब परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप घर जा सकते हैं। वकास ने दिल में एक ख्वाब सजाया, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी है महक। उसके बाबा कह रहे हैं कि एक 5 बच्चों के बाप से शादी कर लो, सिर्फ इसलिए कि महक को तलाक हुई है। मैं उससे निकाह कर लूँगा। वकास घर गया, अम्मी से बात की। अम्मी जान, एक लड़की है, बहुत अच्छी है, प्यारी है, लेकिन मुझे यकीन है हमारे घर को जन्नत बना देगी। अम्मी ने पूछा, कौन है वो? वकास ने बताया, अम्मी जान, उसे एक बार तलाक हो चुकी है। माँ गुस्से में बोली, शाबाश, अब हमको शरीकों में बदनाम करेगा, तलाक वाली ले आए हो। वकास बोला, अम्मी जान, जैसे भी हो, मैं शादी तो उससे ही करूँगा। जब वकास की भाइयों और बहनों को पता चला तो वो लानतें देने लगे, बस तलाक वाली रह गई है अब। वकास बस बज़िद था, महक से ही निकाह करना है। माँ ने कहा, ठीक है, कर लो, लेकिन तुम्हारे भाई कह रहे हैं शादी के बाद बीवी को लेकर अलग रहना। वो लड़की इतनी अच्छी होती तो उसको तलाक क्यों होती? वकास राज़ी हो गया। ठीक है, अलग रहूँगा। दूसरे दिन वकास उसके बहन और माँ महक के घर गए रिश्ते की बात करने। सलाम दुआ के बाद बातचीत शुरू हुई। महक की माँ कहने लगी, हम क्या करें, हमारी बेटी नहीं मानती। वकास प्यार से बोला, आंटी, क्या मैं एक बार महक से बात कर लूँ?
ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹا کر لو بات، آگے نصیب کا کھیل۔ مہک بہت غصے میں تھی۔ جب وقاص کو سامنے دیکھا چپ ہو گئی۔ کیسے ہے آپ مہک؟ آہستہ سے بولی۔ ٹھیک ہوں، آپ کہاں؟ وقاص پیار سے بولا۔ مہک آپ کی امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آئے ہیں۔ مہک سخت لہجے میں بولی۔ وقاص یہ آپ کا پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وقاص مسکرانے لگا اور بولا، مہک سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، بس اللہ کی خاطر مجھے ایک موقع دے دی۔ بہت واسطے دیے اسے۔ مہک آخر ہار گئی۔ بولا ٹھیک ہے۔ سب بہت خوش تھے۔ مہک وقاص کے ہم سفر بن گئی۔ سب نے بہت برا بھلا کہا وقاص کو۔ طلاق والی لے آیا ہے۔ وقاص کو پرانا ایک کمرہ الگ سے دے دیا۔ بھائی وقاص سے بات تک نہیں کرتے۔ وہ مہک کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ وقاص مہک سے کہنے لگا، میری جان، میں امیر زادہ تو نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا آپ کو۔ مہک محسوس کر رہی تھی وقاص ایک اچھا انسان ہے۔ وقاص ناشتہ کے وقت مہک کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرواتا، پھر مل کر دونوں ناشتہ کرتے۔ وقاص کی تنخواہ 15,000 تھی، جس سے گزارا بہت مشکل تھا۔ کچا سا مکان تھا۔ بھائی سب الگ تھے۔ انہوں نے اپنے گھر نہیں بنا لیے۔ مہک اب جینے لگی تھی۔ وقاص چاہے غریب تھا لیکن ایک شہزادہ تھا۔ سب مذاق اڑانے لگے کہ بڑا آیا شادی کی تھی طلاق والی سے، اب گھر بھی نہیں بنا سکا۔ وقاص خاموش رہا۔ ایک دن مہک کی دوست نے بتایا اسکول ٹیچر کی جاب آئی ہے، اپلائی کر لو۔ مہک نے وقاص سے بات کی تو وقاص ہاتھ تھام کر بولا، میری جان، آپ کا جو دل کہتا ہے وہی کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مہک نے اپلائی کیا۔ تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا 17 گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی۔ بہت خوش تھے دونوں۔ بھائی کے گھر مٹھائی بھیجی۔ بھائی منہ بنا کر بولا، بے غیرت، بیوی کی کمائی کا عقاب، کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ 2 سال بعد مہک اسکول کی پرنسپل بن گئی۔ اچھی خاصی تنخواہ، پھر بہت سے بچے ٹیوشن بھی پڑھتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے۔ ڈبل منزل گھر بنا لیا۔ وقاص نے اپنا میڈیکل سٹور بنا لیا۔ زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ پاک نے رحمت کا بیٹا عطا کیا۔ وقاص بہت خوش تھا۔ ایک دن وقاص کے میڈیکل سٹور پر ایک شخص آیا۔ سر سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ساتھ ایک لڑکا تھا۔ اس کے سر پہ مرہم پٹی کی۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ شخص گالی دے کر بولا، ڈاکٹر میری بیوی بڑی ظالم ہے، میرا گھر زمین جائیداد اپنے نام کروا لی ہے، اب مجھے روز کتے کی طرح مارتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، مہک کا پہلا شوہر تھا۔ وقاص کا بھائی سامنے کھڑا تھا۔ وقاص اس کے پاس گیا، کہنے لگا، بھائی جان، یہ دیکھیے، وہی مہک ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال کر کچے سے مقام میں بھیج دیا۔ آپ کہتے تھے یہ ایک طلاق والی عورت ہے۔ بھائی جان، میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہے میرے معاشرے میں؟ کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بے پارسا رہتا ہے؟ بھائی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری مہک یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیے تڑپتی رہتی، یا پھر کسی شرابی یا 5 بچوں کے باپ کسی بوڑھے کی نوکرانی بن کر عمر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ بھائی جان، سوچ کو بدلے، صرف عورت کو گالی دینا بند کرے۔ جانتے ہو بھائی، طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جائے، یا ایک سمجھدار اور اچھی مرد کو جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اور ہاں، ضروری نہیں طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدا را جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیے۔